کوئی تھا یا نہیں تھا، خدا تھا، خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا شکرستان، لوگ تھے جہاں کے بہت ہمدرد و مہربان۔ تو آئیے دوستوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، وہ ہے مرزا سراج مسافر خانے والے کی کہانی۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ غلط بتا دیا، مرزا سراج کا مسافر خانہ نہیں، حمام ہے۔ کیا واقعی؟ اچھا تو چلے ٹھیک ہے، آج ہم آپ کو مرزا سراج حمام والے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ گرم پانی، گرم حمام، گرم حمام۔ جی ہاں، ایک تھے مرزا سراج جن کا ایک حمام تھا۔ لوگ صبح سویرے سے ارے بیٹا، کہانی کچھ اور سنا رہی ہو، حقیقت کچھ اور ہے۔ مرزا سراج تو کپڑے کی دکان ہے، نہ کہ حمام۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا اماں، تو پھر یہ بورڈ کیسا لگا ہے سراج حمام؟ نہیں بیٹا، ذرا اگلے صفحے پر دیکھنا۔ دیکھا، میں نے کہا نا کہ یہ کپڑا بیچنے والا سراج ہے۔ ارے پاگل کر دیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر کوئی تو مجھے بتائے کہ مرزا سراج کرتا کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، مرزا سراج میں ہی ہوں۔ میرا مسافر خانہ بھی ہے، حمام بھی ہے، اور کپڑے کی دکان بھی ہے۔ اچھا تو بس پھر کہانی سنانے دیں۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ اب تک تو آپ نے مرزا سراج کو پہچان ہی لیا ہوگا، لیکن ان کی کہانی اس دن شروع ہوئی جب انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بات چیت کے لیے اپنے پاس بلایا۔ پیارے بیٹو، میں نے تمہیں کچھ کہنے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ لوگ بھی جوان ہو گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی دولت تمہارے درمیان تقسیم کر دوں، تاکہ آج سے آپ تینوں اپنے کام سنبھالیں۔ اچھی بات ہے۔ یہ میری تمام جائیداد کے کاغذات ہیں، مسافر خانہ اور اوپر والے گھر کی سند تمہیں دوں گا۔ ہم آپ کے نوکر ہیں بابا، آپ کے تابع دار ہیں۔ سلامت رہو، اور یہ حمام اور درمیان والے گھر کی سند دے رہا ہوں رمضان کو۔ بہت اچھے، زبردست۔ میرے لیے کیا؟ ٹھہرو بھائی، یہ رہی تمہاری سب سے نیچے کپڑے کی دکان اور گھر کی سند۔ بہت زبردست۔ 3000 سکے بھی ہیں، جن میں 1000 سکے تم میں سے ہر ایک کو ارے ملیں واہ، گے۔ اتنے زیادہ پیسے! نہیں بابا، میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ پیسہ دیں۔ بالکل نہیں، کپڑے کی دکان مسافر خانے سے چھوٹی ہے، لہٰذا مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے۔ جاؤ بھائی، کام کرو اپنا، تم وہ گھر سنبھال لو، وہی بہت ہے۔ تم سنبھال پاؤ گے کیا؟ بڑے بھائی کی توہین کر رہے ہو۔ ٹھہرو، بتاتا ہوں شعبان، غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا۔ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ میں تابع دار ہوں۔ رکو، ابھی مزہ چکھاتا ہوں، رکو، ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ میں تو چلا۔ چھوڑے مجھے، میں بتاتا ہوں اسے۔ ٹھہرو، کہاں چلے؟ یہ لو، یہ لو، یہ لو۔ اب کوئی اور کام نہیں کرنا مجھے، بس اب صرف آرام کروں گا۔ واقعی مرزا سراج؟ کیا جناب قصہ گو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے بچوں میں بانٹ دی ہے، اب خود کیسے گزارا کریں گے آپ؟ میرا اپنا خرچہ زیادہ نہیں ہے، ایک ہفتہ اپنے بیٹوں کے یہاں گزاروں گا۔ اب جا رہا ہوں بڑے بیٹے فرصت کے گھر۔ یہ لیجئے، یہ آپ کی شال ہے۔ جیتے رہو بیٹا، بسم اللہ۔ تمہاری عمر دراز ہو خدا بیٹا، حافظ، خدا میں جا حافظ۔ رہا ہوں۔ کون ہے؟ میں ہوں بیٹا، دروازہ کھولو، یہ ہفتہ تمہارے گھر رہوں گا۔ ہم دعوت پر جا رہے ہیں اس ہفتے، آپ رمضان لوگوں کے گھر چلے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ کون ہے؟ میں ہوں بیٹا، تمہارے پاس رکنے کے لیے آیا ہوں۔ میں گھر پر نہیں ہوں بابا، شعبان گھر جائیے۔
ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میں نے اپنی تمام زندگی کون ہے؟ میں ہوں بیٹا تمہارا بابا میں تمہارے ساتھ رہنے آیا ہوں میں تو گھر پہ نہیں ہوں، ہاں؟ تو پھر کہاں ہو؟ میں تو دعوت پہ ہوں۔ اوہو اچھا کب واپس آئیں گے؟ کچھ معلوم نہیں ہے، جلدی نہیں آؤں گا، ٹائم لگے گا۔ اوہو تو بیٹا میں ہاتھ میں شال اور لاٹھی لیے یہاں کیا کروں گا؟ شال مجھے دے دیں اور رمضان لوگوں کے گھر چلے جائیں بابا جان، وہاں پہ بہتر رہے گا۔ اوہ، جائیے، ہاں ان کے گھر چلے جاؤ، پکڑو نہیں رہنا ہے آپ کو، ان کے گھر جائیے، چلے جائیے، یہاں ان کے گھر جائیے، بھائی کے گھر جائیے، بھائی یہ لو مذاق اڑا رہے ہو، ابھی خبر لیتا ہوں تمہاری۔ یہ پکڑو، تم نے جو حمام لے لیا وہی سامان لو، بہت ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ جی نہیں تم، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری باری ہے بابا کو گھر رکھنے تم کی۔ کو رکھنا ہوگا، تمہیں رکھنا ہوگا۔ تم نے زیادہ پیسے لیے ہیں۔ اپنے گھر رکھو، مجھے پریشان نہ کرو، مجھے کام ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، خدا آبرو محفوظ رکھے، آئے میرے خدا، میرے خدا۔ جی ہاں، مرزا سراج کے ناخلف بیٹوں میں سے کسی ایک نے بھی بوڑھے باپ کو گھر نہ آنے دیا۔ خدا تیری مصلحت میں تیرا شکر گزار ہوں، میں نے کس قدر محنت سے ان بیٹوں کو پالا اور آج انہوں نے یہ سلوک کیا میرے ساتھ۔ اے کاش میں نے اپنی دولت ان میں تقسیم نہ کی ہوتی، کیا کروں، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ لعنت ہو مجھ پر، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یہ کیا ہے، کہیں اس کے اندر خفیہ خزانہ تو نہیں؟ ارے باہر لے کر آؤں، ارے دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، مرزا سراج کو ایک کھنڈر میں سے ایک صندوق ملا جو سب بھرا ہوا تھا۔ سچ بتاؤ مرزا سراج، اس میں کیا ہے؟ بعد میں سمجھو گے۔ السلام علیکم فرصت خان۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ لے آؤ، ارے آؤ، یہ کیسا صندوق ہے، آج تک نہیں دیکھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ لگتا ہے بہت قیمتی چیز ہے اس میں۔ اس سے پہلے شعبان اور رمضان بابا سے نیک کیوں نہ میں قابض ہو جاؤں اس پہ۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ تابعدار ہیں آپ کے بابا، صندوق میں کیا ہے؟ ہاں کان نزدیک لاؤ بیٹا۔ بھائی یہ لیں۔ خزانہ ہے اس میں، خزانہ ہے کیا؟ اس میں جو آج کے دنوں کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ ابھی اس سے گھر خریدوں گا تاکہ آرام سے باقی عمر گزار سکوں، سمجھے؟ ہاں خزانہ، ہم کیا مر گئے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے گھر خریدنے کی، آئے میرے گھر، میں خود آپ کا خیال رکھوں گا۔ اس بڑھاپے میں یہ تنہائی اچھی نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بیٹا میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تکلیف کیسی؟ بہت خوشی ہوگی مجھے اگر آپ میرے پاس رکیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تمہارے گھر ہی چلتے ہیں۔ چلے بابا، میں خود صندوق اٹھا کر لاتا ہوں۔ اوہ اس قدر بھاری ہے، لگتا ہے خزانہ بہت زیادہ ہے۔ جلدی کرو، ان کپڑوں کو ڈالو دھوپ میں سوکھ جائیں، بہت کام ہے۔ ارے یہ کیا ہے صندوق میں؟ لگتا ہے بڑا مال ہے۔ ارے تابعدار ہیں بابا ہم آپ کے، صندوق میں کیا ہے؟ جی ہاں، شعبان اور رمضان کو بھی مرزا سراج کے خزانے کی خبر مل گئی۔ اب جو آوازیں آنا شروع ہوئی کہ بس بیٹھو اور تماشا دیکھو۔ چاہیے چھوڑو اس کو، ہاتھ پیچھے ہٹو۔ نہیں یہ میرا ہے، تو میرے جنازے کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تمہیں۔ بالکل نہیں، یہ میرا ہے، نہیں میں چھوڑوں گا۔ بابا اور صندوق میرے گھر چلے۔ نہیں چھوڑوں گا، یہ بابا کی میرا بات ہے۔ سنو، کیا کہہ رہے ہیں؟
سنو میرے لیے سنو خریدا بابا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا ہے۔ ارے میرے بیٹو میرے لاڈلو تم سے مخاطب ہوں میں. خاموش، بابا کی بات سنو، کیا کہہ رہے ٹھیک ہیں؟ ہے بتائیے کیا ہے؟ لڑو مت، میں ہر ہفتے تم میں سے ہر ایک کے گھر رہا کروں گا. ہاں یہی ٹھیک ہے، بہت صحیح بات لیکن کہی. پہلے میرے گھر آئیں گے، پہلے میرے گھر آپ کو چلنا پڑے گا۔ ہاں، بیٹا تھوڑا پانی تو پلانا مجھے. پانی کیا ہے بابا، آپ شربت نوش فرمائیں، یہ لیجئے. خدا حافظ خدا حافظ بابا، جلدی لوٹیے گا، انتظار کروں گا میں آپ کا بے صبری سے. السلام علیکم بابا بیٹا، جان۔ کیسے ہو؟ جی آئیے تشریف خدا لائیے۔ حافظ. خدا حافظ. بابا خدا حافظ بیٹا. بابا جلدی آئیے گا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا. خدا حافظ بابا، خدا حافظ۔ آئیے 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 آئیے، تشریف لائیے۔ ارے بابا آپ نے تو میرے کچھ کھایا بیٹا ہی نہیں۔ کیا کچھ تھوڑا سا کھانا ہوگا مجھے تو. بابا یہ کھائیے، آپ تو کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ خدا حافظ ابو جان، خدا حافظ بابا جان۔ بہت مہربانی، خدا حافظ. کھائیں بابا کھائیں، نوش شکریہ فرمائیں. بیٹا شکریہ. ہاں یہ ہوئی نا بات، یہ انگور شکریہ کھائیے۔ بیٹا. آئے بابا چلے گئے ہو، ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو بابا؟ اوئے بابا، اب تو یہ سب خدا آپ کے محرومین کی بھی مغفرت فرمائے. بابا بابا ہائے بابا، بابا کہاں گئے آپ؟ ہم اکیلے رہ گئے. بابا آپ اکیلے رہ گئے، آپ کہاں ہیں بابا؟ بابا کہاں چلے گئے؟ یار تم ادھر ہی رکنا، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں. مجھے بھی ایک ضروری کام آ گیا ہے، تم رکنا میں آتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم جاؤ تم جاؤ، تم خود ہوگے گدھے. ارے بھائی کھل جاؤ نا، اوہ عجیب زمانہ آ گیا ہے، یہ کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ ارے ذرا ہٹو، کنارے ہٹو، یہ تالا لگا ہوا ہے، اس کو ایسے توڑ جا کے ہٹو 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 ہٹو. ارے ارے واہ، آپ لوگ ایک زحمت نہ ہم کریں، ہیں. یہ رہی چابی میرے پاس موجود ہے۔ زبردست. یہ کیا نہیں معلوم، یہ تو بابا کا بوکشا ہے. کیا یہ بابا کی یہ کیا ٹوٹلی ہے؟ ہمیں تو ہے. خوب ارے والی بابا نے کھلا بیوقوف اس سے۔ بنا دیا. اس میں کیا تھا؟ ذرا دیکھیں دو کیا لکھا ہے اس میں. یہ دیکھو، میرے صندوق پیارے کے بیٹو، نیچے کاغذ ہے. اس شاید رات جب میں اس کھنڈر میں سو گیا تھا تو مجھے ایسی بات سمجھ میں آئی جو ایک خزانے سے زیادہ قیمتی ہے. اب میں وہ بات تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم اچھی طرح پلے بڑھو. اب پڑھ بھی جو کیا لکھا ہے. کوشش کرو کہ زندگی یوں گزارو کہ تمہارے بچے تم سے خود تمہاری خاطر پیار کریں، نہ تمہارے مال و دولت کی خاطر. صرف یہی لکھا ہے کیا؟ شاید کاغذ کی دوسری طرف خزانے کا نقشہ ہو، پڑھو ذرا دھیان ہاں سے۔ ہاں رکو دیکھتا ہوں، رکو. اب سنا بھی دو بھیا. لکھا ہے پیارے بچوں، کیا تلاش کر رہے ہو؟ خزانہ تو وہی نصیحت ہے جو میں نے تمہیں کر دی ہے. ہم نے کیا سمجھا برباد کر دیا. بڑے پیسے خرچ ہو گئے اس چکر میں۔ بہت اچھا آدمی تھا، خدا اس کی مغفرت کرے. مجھ میں تو اب مزید حوصلہ نہیں ہے. اگلی ملاقات میں اگلی کہانی. خدا حافظ.